بھائی صاحب اس حوالے سے آپ بھی تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے جو بھی کچھ ہوا ہے، لیکن نہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے، نہ بیگ صاحب کا، نہ میرا، کسی کا کسی سے تعلق نہیں ہے، آپ کا اپنی جماعت سے تعلق پورا، اگر آپ انالیسس کریں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد کا، عوام کے دل میں دوری پیدا ہوئی ہوگی مقتدر حلقوں سے، یا ان کے دل میں کوئی کور پیدا ہوا ہوگا، اور ملک اور ریاست کے حوالے سے ان کے دلوں میں کیا رویہ ہوگا؟ لیکن نا یہ بڑا اہم موضوع ہے اور سوچنا چاہیے. یہ 70 کا جو حوالہ تھا نا جی 71 انتخاب کا، وہ بھی بڑا ضروری ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ غیر جانبدارانہ اور شفاف کروا دیا گیا، اس لیے ملک ٹوٹ گیا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک نقطۂ نظر ہے کہ اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، ورنہ ملک، حالانکہ ملک اس وجہ سے نہیں ٹوٹا. پہلی بات تو یہ تھی کہ جی وہ غیر جانبدارانہ نہیں تھا. مشرقی پاکستان میں بالکل یک طرفہ چل رہا تھا. جماعت اسلامی کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جلسہ گاہ تک پہنچ نہیں سکے. وہاں افراد پر فائرنگ کی گئی، لوگ شہید کیے گئے وہاں پہ. یعنی جو ظلم کی انتہا تھی، اور فوجی حکومت تھی، اور فوجی حکومت نے کوئی امن قائم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اور یہ یک طرفہ تھا. لیکن جب جیت گیا تو پھر جماعت اسلامی کا بھی یہ نقطۂ نظر تھا کہ اب اقتدار ان کو دے دیا جائے. لیکن اس وقت ایک طرف تو بھٹو صاحب کے جنہوں نے ادھر ہم ادھر تم کی بات کی، جنہوں نے کہا جو اجلاس اٹینڈ کرنے جائے گا وہ یک طرفہ ٹکٹ لے کے جائے اور ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی جو کرے گا. اور دوسری طرف یحییٰ تھا. میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، جنرل رانی ہمارے ساتھ تھی، جو بڑی مشہور جنرل رانی، جیل میں. تو جیل میں سپریڈنٹ ہمیں بھی بلا، جیل میں خواتین الگ نہیں ہوتی؟ الگ ہوتی تھی، لیکن سپریڈنٹ کے کمرے میں وہ بلا لیتے تھے ہمیں بھی. ہم یونیورسٹی کے 2-3 افراد تھے. تو وہاں جو گفتگو ہوئی، اس نے کہا جی میرے پاس پورے ایویڈنس موجود ہیں کہ کس طرح سے بھٹو نے یحییٰ خان کو کس طرح سے لے کے اس بات پہ قائل کیا، اور اس کے لیے اس نے شراب و کباب ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، کہ جس کے نتیجے کے اندر اس سے مجیب الرحمان سے بدظن کیا اور اپنا وہ کیا. تو چاہے وہ مجیب ہو کہ اس نے بھی ایک پہلے اگرتلہ اور وہ سارا، وہ ایک ذمہ دار ہے. لیکن آج جب الیکشن وہاں جیت گئے تو پھر اس کے بعد یحییٰ اور بھٹو. اب یہ نہ کہ جی آپ اس الیکشن سے یہ اب نتیجہ نکالتے ہیں کہ اب کنٹرول کرنا چاہیے. نتیجہ تو یہ نکالنا چاہیے تھا کہ فوج کو کسی صورت مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جو آپ کا سوال ہے نا جی، اس کا ٹیسٹ موجود ہے کہ ہمارے فوجی، اور ہمارے دل میں بڑا احترام ہے، جماعت اسلامی نے مل کے قربانیاں دی ہیں، ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہاں بھی کشمیر میں بھی. لیکن یہ کہ کوئی فوجی وردی والا اس طرح سے جتنا عزت و احترام ان کا ہوتا تھا پولنگ اسٹیشنوں پہ آتے جاتے، اب خود ہمارے افواج کے جو ادارے ہیں وہ ٹیسٹ کر لیں کہ وہ کتنا موجود رہ گیا ہے. اس لیے اس بات کا بہت ہی ضروری ہے. یہ قوم شہیدوں کے رستوں میں دیدہ و دل فرش راہ کرنے والی ہے. یہ قوم وطن کے محافظوں کو سلام کرتی ہے، اور اس سیاسی عمل کی نتیجے کے اندر جو دوریاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ صرف ایکس سروس مین سوسائٹی کی پریس کانفرنسوں سے یہ نہیں ٹھیک ہوتی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے تو اسی مرحلے پر الیکشن کے رزلٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور خود اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جی وہ الیکشن کمیشن اور ٹربیونلز وغیرہ سب کو یہ کہیں کہ جو حقائق کے مطابق ہیں وہ رزلٹ دیں، اس کے علاوہ کوئی رزلٹ جو ہے وہ نہ ہو.